اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ اللہ نے تو آخرت کی طرف توجہ دلائی تھی، انہوں نے رخ پلٹ کر ہی نہیں دیکھا۔ جب اللہ سے انسان دور ہو جاتا ہے، جب اللہ انسان کے لیے ان نون ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے لیے ڈپریشن، سٹریس، فرسٹریشن اور سوسائڈ جیسی مصیبتیں اکٹھی کر لیتا ہے، اور یہ ہمیں دنیا میں آج اپنے ارد گرد نظر آ رہی ہیں۔ چیزوں کا مزہ اللہ کی یاد میں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں چیزوں کا مزہ ان نعمتوں کے اندر ہے جو دنیا کی نعمتیں ہیں، جو بظاہر اسباب ہیں، ان میں دنیا میں مزہ نہیں ہے۔ مزہ تو آئے گا، برکت تو ہوگی جب ان سب نعمتوں کے ساتھ اللہ کی رضا شامل ہو جائے گی۔ آج جو خوشحال ملک ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے، جو سب سے زیادہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں سوسائڈ ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ جن کے اندر بہت ترقی ہے، جن کے اندر بڑے اسکائی اسکریپرز ہیں، جو ورلڈ پاور بنے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ کو اور مجھے خوب خودکشی نظر آتی ہے، خوب فرسٹریشن اور ٹینشن نظر آتی ہے۔ یہ بات اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اصل مزہ، اصل سکون اپنے کلام میں رکھ دیا ہے۔ لیکن جو اللہ کو بھول جائے گا اس کی دنیا کی خوشیاں بھی بے مزہ، بے برکت ہو جائیں گی۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ دوزخ میں جانے والے اور جنت میں جانے والے کبھی یکساں نہیں ہو سکتے۔ جنت میں جانے والے ہی اصل میں کامیاب ہونے والے ہیں۔ خوشیوں کا مین انگریڈینٹ اللہ کی محبت۔ اصحاب الجنہ، اصحاب النار بننا آج آپ کی اور میرے لیے ایکولی ایزی ہے۔ چاہیں تو ہدایت کما لیں، چاہیں تو گمراہی سمیٹ لیں۔ آج گناہ کرنے والا بھی، آپ کا کیا خیال ہے، کوئی محنت و مشقت کیے بغیر گناہ کرتا ہے؟ گناہ کرنے والا بھی خوب ٹیم ورک کرتا ہے، گناہ کرنے والے کو بھی محنت کرنی ہوتی ہے، گناہ کرنے والے کو بھی مشکل اٹھانی ہوتی ہے۔ تو اللہ کی جماعت کیوں نہ جوائن کریں، اللہ کے لیے کیوں نہ مشکل اٹھائیں، اللہ کی راہ میں کیوں نہ جہاد کریں، اللہ کے لیے کیوں نہ قربانی دیں۔ تو مجھے اور آپ کو انسینٹیو دیا گیا۔ اصحاب کا لفظ عربی زبان میں کمپنی سے ہے، صحبت سے ہے۔ بتا دیا گیا بغیر کوشش کے تمہیں نہ جنت ملے گی اور نہ جہنم ملے گی۔ سو اٹس رائٹ ناؤ ایکولی ایزی کہ تم اپنے لیے کیا اڈاپٹ کرتے ہو۔ دیکھ لو اپنی کمپنی کو کہ تم کیا کما رہے ہو۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر بھی اتارا ہوتا، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر ہم نے یہ کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا، لرأیتہ، تو تم اس کو دیکھتے، کس کو دیکھتے؟ اس پہاڑ کو دیکھتے، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے۔ اللہ نے تو یہ ذمہ داری انسانوں کو دی۔ اللہ نے پہلے بتا دیا کہ تمہاری 2 سیٹس بکڈ ہیں، ایک تمہاری سیٹ جنت میں بک ہے، ایک تمہاری سیٹ جہنم میں بک ہے۔ جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اس کو جہنم میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، تاکہ اس کو اور اللہ کی حمد کرنے کا موقع ملے کہ اللہ تیرا شکر تم نے مجھے جہنم میں گرنے سے بچا لیا۔ اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کا مقام اس کو جنت میں دکھا دیا جائے گا، تاکہ اس کے عذاب میں اور اضافہ ہو، اس کی شرمندگی میں، اس کے افسوس میں، اس کے غم میں اور اضافہ ہو۔ اللہ نے کہا یہ ذمہ داری تمہیں قرآن کی میں نے دی ہے، اب اسی قرآن سے ڈیسائیڈ کرنا کہ تم نے اپنی کس سیٹ کا اپنے آپ کو مستحق بنانا ہے، جنت کی سیٹ کا یا دوزخ کی سیٹ کا۔ یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنی حالت پر غور کریں۔ کیا دل کی سختی ہوگی کہ انسان اتنا قرآن سنے اور اس کا دل نہ پگھلے، اس کا دل جو ہے وہ اپنے رب کی طرف راغب نہ ہو، اس کا دل نہ چاہے عمل کرنے کا۔ جس کا عمل کرنے کا دل چاہے گا اس کا علم حاصل کرنے کا دل چاہے گا۔ کیا ہے اس کلام والے کی شان؟ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غائب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا، وہی رحمان اور رحیم ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس، سراسر سلامتی، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی بن کر رہنے والا۔ پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا ہے، اس کو نافذ کرنے والا ہے، اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا یہاں بہترین گلدستہ پیش کر دیا۔ اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ اللہ نے کیا کہا آگے؟ هو اللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنی، اس کے لیے بہترین نام ہے، یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، ہر چیز آسمانوں اور زمین میں جو ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔
تسبیح سے بات شروع ہوئی، تسبیح کے اوپر بات کو واپس پلٹا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے ہم بھی تسبیح کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، اللہ ہمیں بھی تسبیح کرنے والوں میں شامل فرما لے۔ سورۃ ممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ اس میں خواتین کے بارے میں ان کی بیعت کا ذکر بھی آئے گا، کچھ شرائط جو ہیں ان کا ذکر آئے گا۔ اس صورت کے کانٹیکسٹ کے اندر بھی، اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بھی ایک واقعہ موجود ہے۔ مکہ کی طرف جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش قدمی کا ارادہ کیا، یعنی فتح مکہ کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ خاموشی سے مکہ کی طرف پیش قدمی کریں، اس لیے کہ آپ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جنگ و جدل ہو، خون خرابہ ہو، آپ بلڈ شیڈ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک صحابی آتے ہیں حاطب بن ابی بلتا، بدری صحابی تھے، بدر میں یہ اپنا حصہ ڈال چکے تھے، اور بدر کے صحابیوں کو اللہ تعالیٰ نے بہت انعام اور اجر کی جو تھی وصیت کر دی تھی۔ بدری صحابی تھے حاطب بن ابی بلتا، ان کے بچے جو تھے، بیوی بچے، وہ پیچھے مکہ میں تھے۔ ان کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، تو ان کو ذرا اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت آئی۔ انہوں نے کہا ایسا کرتا ہوں کہ مکے والوں کو بتا دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ پیش قدمی کر رہے ہیں، تاکہ وہ مکے والے ان کے بیوی بچوں کو سپورٹ کر دیں، ان کا زیادہ نقصان نہ ہو۔ جب حاطب بن ابی بلتا نے خط لکھا مکے والوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے انفارم کر دیا کہ اس طرح سے ایک خط لکھا گیا ہے۔ تو وہ خط تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوا دیا، اور یہاں سے یہ پتا چلے گا آپ کو کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو یہاں مینشن کر کے یہ بات واضح کر رہے ہیں۔ حاطب بن ابی بلتا بدری صحابی تھے، لیکن بتایا گیا کہ اللہ کے نیک بندوں سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ایک آپ کو یہاں سبق ان آیات میں یہ ملے گا کہ اللہ کے نیک بندے غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کسی کو نیک سمجھتی ہیں، اور اگر آپ اس کو کسی غلطی کو کرتے ہوئے دیکھتی ہیں، تو اب آپ اپنا سارا جو ہے امیج توڑ نہ لیں، اس لیے کہ وہ انسان ہے۔ آج وہ ہدایت پر ہے، کیا معلوم کل وہ ہدایت پر رہے نہ رہے۔ وہ تو خود اپنے لیے دعا کرتا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو جو آپ کو آج نیک نظر آتا ہے، اس کی ہدایت کے لیے اور دعا کیا کریں، اس کے اندر سے آپ اور میں نقص اور خرابیاں نہ نکالیں۔ تو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے جو ہیں وہ غلطی کر سکتے ہیں۔ دوسرا سبق اسکالرز کے مطابق اس میں یہ نکلتا ہے کہ جب اسلام کے اجتماعی فائدے کی بات ہو تو انسان اپنا ذاتی نقصان کر لے۔ انہوں نے اپنے فیملی والوں کے فائدے کے لیے اسلام کو ایک طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سبق کیا دیا کہ اپنے اجتماعی فائدے کے لیے، اسلام کے اجتماعی فائدے کے لیے اپنا ذاتی فائدہ چھوڑ دینا چاہیے۔ تیسرا سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کو اپنے خاندان والوں کو دین کی راہ میں فتنہ نہیں بننے دینا چاہیے، ان کی اولاد اور ان کے اہل و عیال ان کے لیے فتنہ بنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو، تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اشارہ کر دیا گیا تم ان کے ساتھ تم دوستی کی طرف ہاتھ ڈالتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول اللہ کو اور خود تم کو اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں، یعنی انہوں نے مکہ سے تمہیں نکال دیا ہے کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو۔ اور کیوں نکالا ہے؟ صرف اس لیے کہ تم نے کہا ہے ربنا اللہ ثم استقاموا، تم نے کہا ہے اللہ احد، اس لیے تمہیں مکہ سے نکال دیا ہے۔ تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ تو یہ ہے کہ اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار کریں، یعنی تکلیف پہنچائیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ آج بھی بات یہی ہے کہ جتنا کفار اپنے کفر کو پروموٹ کر رہے ہیں، وہ کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اپنے دین سے پھر جائیں، مسلمان نہ کفر کے اندر آئیں نہ مسلمان رہیں، بلکہ وہ ایک بیچ کا امیلگمیشن بن جائیں، بیچ کی ایک کریشن بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کافروں کی بات کو کامیاب نہ ہونے دو۔ اور اس کے اندر ایک سبق اور بھی آتا ہے جو اسکالرز بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی اس وحی آنے کے بعد اس خط کو تو پکڑ لیا تھا راستے میں ہی، تو یہاں پتہ یہ چلا کہ لیڈر کو اپنا دل بڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو معاف کر دیا تھا، حاطب بن ابی بلتا کو ان کو درگزر کر دیا تھا۔
ہر غلطی پر اپنی ٹیم کے لوگوں پر سختی نہیں کرنی چاہیے. ماں باپ کے لیے بھی یہ اصول آتا ہے. آپ کی اولاد سے غلطی ہو، معاف کر دیں، درگزر کر دیں، ان کو ایک موقع اور دیں، اور جب وہ آپ کو سوری بول دیں تو بار بار ان کی غلطی کا ان کو احساس نہ دلائیں، اس کو ڈسکس کر کے بھول جائیں. کبھی ضرورت پڑے ماں باپ زیادہ ڈانٹ دیں، ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیں، اتنا ڈانٹ دیں کہ لگے کہ بچے کی سیلف ریسپیکٹ ختم ہو گئی، ماں جا کے یا باپ جا کے سوری بول دے اپنے بچے کو. اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی. لیڈر نرم دل ہو، جتنا لیڈر نرم دل ہوگا اتنا فالوورز کے اندر دین کی پینیٹریشن عام ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. تو یہاں بتا دیا گیا کہ کافروں کے دوست نہ ہو جاؤ. کافر تو چاہتے ہیں کہ تمہیں کسی طرح سے اپنے دین سے پھیر دیں. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. بتا دیا گیا محبت کے جہاد میں کامیاب ہونا ہے تو پھر کس کی طرف دیکھو؟ محبتوں کے جہاد میں کامیاب ہوئے ابراہیم علیہ السلام. ذکر کیا گیا تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے. ابراہیم کے دور میں آپ کو بہت سے بت نظر آتے تھے جن کو انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑا تھا. آج ہمارے دلوں کے اندر بت رکھے ہوئے ہیں. کہیں رسموں کا بت ہے، کہیں اولاد کا بت ہے، کہیں محبتوں کے بت ہیں، تو کہیں خاندان کے بت ہیں. آپ کو اور مجھے ان بتوں کو توڑنا ہے اور اس دل کے اندر صرف اور صرف ایک رب کی یاد کو بسانا ہے. اس رب کی محبت کے تابع ساری محبتوں کو کر دیں. الودود سے محبت کریں، الودود سب انسانوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دے گا. ابراہیم کی ذات میں تمہارے لیے اچھا نمونہ ہے. انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم خدا کو چھوڑ کر پوچھتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا جب تک کہ تم اللہ واحد پر ایمان نہ لے آؤ. یعنی یہاں بتا دیا گیا جب تک تم اللہ کی بات نہیں مانو گے، ایک اللہ کو نہیں مانو گے. اب میں اور تم الگ الگ. عقیدے کی بنیاد پر اختلاف ہو گیا. عقیدہ یاد رکھیں کلچر بدل دیتا ہے. اگر توحید گھر کے اندر نہیں ہے تو انسان کبھی بھی ہجرت نہیں کرے گا. جس کے دل کے اندر توحید آ جائے گی، جس کے دل میں عقیدہ توحید آ جائے گا، اس کی زندگی میں کئی ہجرت کے میدان آئیں گے، کئی جہاد کے میدان آئیں گے. تو دشمنی ہوئی تو کس بات پر ہوئی؟ عقیدے کی بنیاد پر. کفار اسی عقیدے کی وجہ سے ایک امت ہیں، مسلمان اسی عقیدے کی وجہ سے ایک امت ہیں. ہم نے اسی بیسس پر ہندوؤں سے اپنا ملک آزاد کروایا تھا. تم الگ عقیدے پر ہو، ہم الگ عقیدے پر ہیں. اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، مرتے دم تک ایسے حال پر مرنا کہ ہمیں موت نہ آئے کہ ہم مسلمان ہوں. یہ مسلمان کو ساری زندگی سٹرگل کرنی ہوتی ہے. تو بتا دیا گیا کہ یہ رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے. اپنے آپ کو عقیدے پر جما لو. یہ کمپنسیشنز لینے کا زمانہ نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کا زمانہ نہیں ہے. انفرادی طور پر اس وقت ہر ایک کو اللہ کی کتاب کو کس کر پکڑنا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام نے جیسے کس کر اللہ کے احکامات کو تھاما تھا، چاہے ان کی قوم نے ان کا ساتھ نہ دیا. مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست کروں گا. اللہ سے آپ کے لیے کچھ کر لینا اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، اے ہمارے رب، ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم. اے ہمارے رب، تیرے ہی اوپر ہم نے بھروسہ کیا، تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹ کر آنا ہے. جس نے کبھی قربانی نہیں دی اپنی زندگی میں، وہ ان الفاظ کی گہرائی محسوس نہیں کر سکتا. جتنی دعائیں آپ کو انبیاء کی ملتی ہیں، آپ دیکھ لیں اس میں واسطہ کس کو بنایا گیا، وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ اللہ کو. ربی، ربنا، اللہم، سب اس طرح بات کی گئی. اے ہمارے رب، ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا. کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا یعنی مسلمان نہ ایسے عمل کریں کہ جس کی وجہ سے کافر جو ہیں وہ اسلام کی خوبصورتی نہ دیکھ سکیں. نہ مسلمان اتنے ڈرپوک اور اتنے کاہن ہو جائیں اور اتنے سست ہو جائیں اور اتنے اللہ کے خوف سے عاری ہو جائیں، ان کو دنیا کا خوف اتنا زیادہ ہو جائے کہ کافر ان پر غلبہ پا جائیں. دونوں طرح سے فتنہ یہاں پر استعمال ہوتا ہے کہ نہ مسلمان کافروں کی ہدایت کے لیے سٹمبلنگ بلاکس بنے، اور نہ ہی مسلمان جو ہیں اپنے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ایسے ہو جائیں کہ کافر ان پر غلبہ پا جائیں. تو یہ کس چیز کی ضرورت ہے
کیا آپ اور میں اس کیٹیگری میں نہ آئیں کہ ہم کافروں کے لیے فتنہ نہ بنیں؟ جب آپ اور میں احسن درجے پر عمل کرنے والے ہوں گے، جب آپ اور میں اپنے لیے کمپرومائزز تلاش کرنے والے نہیں ہوں گے، تب انشاءاللہ آپ اور میں کفار کے لیے سٹمبلنگ بلاک نہیں بنیں گے۔ اے ہمارے رب، ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، تو ہی زبردست اور دانا ہے۔ آج حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں وہ مسلمانوں کو دیکھ کر نہیں ہو رہے، وہ اس کتاب کو پڑھ کر ہو رہے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جان کر ہو رہے ہیں۔ تو دین کی خوبصورتی اللہ ہمیں ان کفار تک دکھانے والا بنا۔ ایسا نہ ہو کہ ہم دین کی خوبصورتی اپنے اعمال سے چھپا لیں اور کفار کے لیے فتنہ بن جائیں۔ انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو۔ اس سے کوئی منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ آج مسلمان تعداد میں زیادہ ہیں لیکن ایمان کے لیول میں بہت کم ہیں۔ تو آج ہمیں ایمان کی کمزوری کو، اپنی انفرادی کمزوری کو کس طرح سے پختگی میں بدلنا ہے؟ ہر انسان کو محنت کرنی ہوگی، ہر انسان کو بیئر منیمم سے اوپر اٹھ کر عمل کرنا ہوگا، ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا ہوگا، ہر مسلمان عورت کو علم حاصل کرنا ہوگا تاکہ آنے والی نسل جو اس کی گود کے اندر ہے اس کو وہ علم والا بنا سکے۔ اسکالرز کہتے ہیں آج رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے، کمپرومائز کرنے کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ کی کتاب کو آج قوت کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے۔ جو اس کے احکامات ہیں ان کو مضبوطی سے تھامنے کی ضرورت ہے۔ ادو بن نواجس، اپنے دانتوں کے اندر دبانے کی ضرورت ہے کہ ہم چھوڑنے نہ پائیں۔ آج قربانی کی سطح پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، ہم سب کو جہاد کرنا ہے۔ اور یاد رکھیں جب افراد عظیمت کے لیول پر عمل کرتے ہیں، احسن درجے پر عمل کرتے ہیں، سابقون الاولون بننے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو امت کے اندر سٹرینتھ آتی ہے، امت میں نور نظر آتا ہے، امت میں ایمان نظر آتا ہے، اور اسی سے اور لوگوں کو انسینٹیو ملتا ہے کہ وہ بھی آگے بڑھ کر عمل کریں۔ تو آج زمانہ کس چیز کا ہے کہ آپ اور میں بیئر منیمم سے اوپر اٹھیں، اچھے مسلمان بنے، مومن بنے، سابقون الاولون بننے کی کوشش کریں۔ بعید نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے۔ انسان اپنے خاندان والوں کو دیکھے، صراط مستقیم پر انسان آگے بڑھنا شروع کرتا ہے تو خاندان والے پیچھے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا بعید نہیں اللہ ان کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں محبت ڈال دے۔ کیا پتا آپ صراط مستقیم پر چلنا شروع کریں تو پیچھے پیچھے آپ کے گھر والے بھی آنا شروع کر دیں۔ جب ایک ایک انسان احسن درجے پر عمل کرے گا، محسن بنے گا، تو احسان جو ہے وہ آگے سے آگے فلٹر ہوتا چلا جائے گا، آگے سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا۔ آپ دوسرے لوگوں کو دیکھیں گی وہ ایک ایک قدم کر کے آپ کے پیچھے آئیں گے، پوچھیں گے کیا کرتی ہو، کیا پڑھتی ہو، کہاں جاتی ہو، کس سے سنتی ہو، کیا فرق پڑ گیا۔ آپ کا اخلاق دوسرے لوگوں کو اسلام کی طرف اٹریکٹ کرنے کا باعث بنے گا۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب آپ اور میں لوگوں کو معاف کر دیں گے، ان کی خطاؤں کو درگزر کر دیں گے، ان کا حق مارنے کو بھی اگنور کر دیں گے، اللہ کی خاطر چلتے پھرتے آپ اور میں مبلغ بن جائیں گے۔ بالکل جیسے آپ کسی مال میں جا رہی ہوں، آپ مال میں گئی ہیں، مثال کے طور پہ چلیں گروسری کرنے گئی ہیں، آپ گئیں اوشن مال گروسری کرنے کے لیے، اب آپ کو نظر آ گئی کھاڑی کی دکان، آپ گئیں کھاڑی کے اندر اور شوہر آپ کو گھور رہے ہیں کہ ہم صرف گروسری کرنے آئے تھے، ہم کھاڑی پہ جانے کے لیے نہیں آئے تھے، اور آپ کی آنکھیں ہیں کہ چکا چوند کھاڑی کے اندر دیکھے جا رہی ہیں، پتہ نہیں کون سا سوٹ نظر آ گیا اور دیکھے جا رہی ہیں۔ شوہر بےچارے پہلے گھوریں گے، آنکھوں سے دیکھیں گے، اشارے کریں گے، آخر مجبور ہو کے پیچھے پیچھے آ ہی جاتے ہیں نا، چلو دیکھ لوں بیگم کہاں جا رہی ہیں، اب بیگم کے ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ اسی طرح سے گھر والوں کا بھی معاملہ ہے۔ آپ کو بظاہر خاندان والے لگتا ہے کہ آپ کو پیچھے چھوڑ گئے، یا آپ ان کو پیچھے چھوڑ گئے، یا وہ آپ کے ساتھ چلنا پسند نہیں کرتے، وہ بھی ہو سکتا ہے آپ کو گھوریں، آپ کو تانے دیں، آپ کو نظریں ایسی دکھائیں کہ آپ کے قدم لڑکھڑا جائیں۔ آپ نے قدم نہیں لڑکھڑانے، آپ نے ثابت قدم رہنا ہے، استقامت کے ساتھ آگے بڑھتی رہیں۔ آپ دیکھیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں گے، خود بخود انشاءاللہ اس راہ پر آئیں گے۔ اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے اور وہ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تمہیں اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ وہ تمہیں جس بات سے روکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ تم ان لوگوں سے دوستی کرو جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے اور تمہارے اخراج میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ ان سے جو لوگ دوستی کریں وہی ظالم ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، جب مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں تو ان کے
مومن ہونے کی جانچ پڑتال کر لو، اور ان کے ایمان کی حقیقت تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی جان لو کہ کیا واقعی دین کی خاطر آئی ہیں، جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں بلایا ہے. مومن عورتوں کی یہ بات کی گئی، اور مومن عورتوں کا اگر اسکالرز کے اینگل سے آپ کام دیکھیں اور جو انہوں نے اس پر بات کیا اس کو دیکھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ عورت کے ہاتھ میں بہترین مستقبل ہوتا ہے. اللہ نے عورت کے ہاتھ میں مستقبل دیا ہے نسل کا، اور مرد کے ہاتھ میں حال دیا ہے، پریزنٹ دیا ہے. مرد حال کو سنوارتا ہے، عورت مستقبل کو سنوارتی ہے. اور جب عورتیں حزب اللہ میں شامل ہو جاتی ہیں، جب عورتیں ہجرت کر کے آتی ہیں، جب عورتیں آگے بڑھتی ہیں، تو وہ بڑے بڑے کام کر جاتی ہیں. اس امت کا زوال وہیں سے شروع ہوا جب مسلمان عورت نے علم حاصل کرنا چھوڑ دیا. آپ دیکھیں، ہم اپنی سے معمولی سی مثال سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سمجھیں. ہم عورتیں ہیں سب کی سب. ہم نے ارادہ کیا کہ ہم رمضان کے مہینے میں دورہ ترجمہ پر سے گزریں گے. آج الحمدللہ ہم 28ویں پارے پر آ گئے. جس دن پہلے دن شروع کیا تھا اس دن کتنا بڑا پہاڑ لگ رہا ہوگا. کیسے گزریں گے 28 دن، 27 دن، کیسے روز جائیں گے، کیسے ہمت آئے گی، کیسے اللہ نیند کے اندر کمی لے کر آئے گا. آپ نے ارادہ کیا اور اللہ نے اس کو مکمل کیا اپنی رحمت سے، اپنے پورے کے پورے شان غفاری کے ساتھ. تو ارادہ کرنا ضرورت ہے. آج ہم عورتوں کو اسی چیز کی ضرورت ہے کہ ہم عورتیں ہمت کریں اور ارادہ کریں، اور اپنے خاندان کو یو ٹرن کرنے کے لیے ایمان کے اوپر کوششیں شروع کر دیں. اپنی اولادوں کو دین پر جمانے کے لیے کوششیں شروع کر دیں. اپنی اولاد کے لیے بہترین رول ماڈل بنے. ماں جیسا بہترین رول ماڈل اولاد کے لیے اور کوئی نہیں ہو سکتا. باپ جیسا رول ماڈل بہترین اولاد کے لیے کوئی نہیں ہو سکتا. علم حاصل کریں، علم کے اندر بڑی طاقت ہے. اور اگر آپ کے شوہر علم کی طرف نہیں ہے، آپ کی اولاد علم کی طرف نہیں ہے، کثرت سے دعا کریں. دعاؤں میں اللہ نے بڑی تاثیر رکھی ہے. دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہیں، دعائیں قضا کو بدل دیتی ہیں. دعا کریں، اللہ ان کے دل کھولے گا. اللہ نے مومن عورت کو یہاں پر بتایا کہ مومن عورت جب دین پر چلنے کی ضد کر لیتی ہے، اور اللہ نے عورت میں یہ صلاحیت رکھی ہے، عورت جس چیز کی ضد کر لیتی ہے وہ کام کر جاتی ہے. مرد ہو سکتا ہے ایک کام کا فیصلہ کریں، عورتیں کہیں نہیں ہم نے تو نہیں کرنا، وہ بیچارے لے دے کر پھر بیوی کی بات مان لیتے ہیں، خاموش ہو ہی جاتے ہیں. عورت جس چیز کا ارادہ کرتی ہے اس چیز کو منوا لیتی ہے. تو بس پرائرٹی کی بات ہے، آپ کی اور میری پرائرٹی میں کیا چیز آتی ہے. کہا جاتا ہے تعلیم الامی تعلیم الامتی. ایک ماں کو تعلیم دینا ایک نسل کو، ایک امت کو تعلیم دینے کے مترادف ہے. تو بچے آپ کی اور میری بڑی ذمہ داری ہیں. ہم عورتیں ہجرت کریں، جہاد کریں، بہترین رول ماڈل بنیں، اور اپنے آپ کو اگر ہم نے ضدی بنانا ہی ہے تو جنت کے لیے ضدی بنائیں. اگر ہم نے صبر کرنا ہی ہے تو جنت کے اوپر ضد کریں. وہ کہتے ہیں نا کہ 3 ضدیں ہوتی ہیں جن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک ضد ہوتی ہے راج ہٹ، یعنی بادشاہ کی ضد. بادشاہ کسی بات کا فیصلہ کر لے تو بس کر کے رہتا ہے. ایک ہوتی ہے بالغ ہٹ، یعنی بچے کی ضد. بچہ جس چیز کی ضد پر آ جائے وہ چیز حاصل کر کر رہتا ہے. اور ایک ہوتی ہے تریا ہٹ، یعنی عورت کی ضد. عورت جس چیز کا فیصلہ کر لے وہ کام کر کے رہتی ہے. تو ہم اپنی انرجیز کو چینلائز کریں، کنسٹرکٹیولی استعمال کریں. اللہ نے کہا کہ جو عورتیں ایمان کے ساتھ آئیں گی ان کی جانچ پڑتال کر لو، اس لیے کہ وہ ہجرت کر کے آئی ہیں، انہوں نے ایفرٹ کیا ہے، انہوں نے مردوں کی طرح ہمت کی ہے. پھر جب تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف واپس نہ کرو. نہ وہ کفار کے لیے حلال ہیں، نہ کفار ان کے لیے حلال. ان کے کافر شوہروں نے جو مہر ان کو دیے تھے وہ انہیں پھیر دو، اور ان سے نکاح کر لینے پر تم پر کوئی گناہ نہیں جبکہ تم ان کے مہر ان کو ادا کر دو. اور تم خود بھی کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ رکھو. جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنی مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں. یہ اللہ کا حکم ہے جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور وہ حکیم اور علیم ہے. ہو سکتا ہے آج میں اور آپ ان آیات سے اپنے آپ کو ریلیٹ نہ کر پائیں، لیکن سبق کیا نکل رہا ہے ان آیات کے اندر؟ اسلام میں مہر بہت امپورٹنٹ ہے. مہر دینا ہی دینا ہوتا ہے. ایسا مہر نہیں رکھا جاتا کہ اتنا بڑھا کر رکھ لو، دینا کس نے ہوتا ہے. یہ اسلام کا مزاج نہیں ہے. مہر ادا کرنا فرض ہے. اپنے بیٹوں کو اس کی تاکید کریں. اور اگر تمہاری کافر بیویوں کے مہروں میں سے کچھ تمہیں کفار سے واپس نہ ملے اور پھر تمہاری نوبت آئے
تو جن لوگوں کی بیویاں ادھر رہ گئی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کرو جو ان کے دیے ہوئے مہروں کے برابر ہو، اور اس سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اور اس بات کا عہد کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گی، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گی، اور کسی امر معروف میں تمہاری نافرمانی نہ کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے حق میں اللہ سے دعائے مغفرت کرو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان چند شرائط پر مسلمان عورتوں سے بیعت کی گئی تاکہ وہ دیکھ لیں کہ وہ دین کے کام کو اسکیپ روٹ بنانے کے لیے تو نہیں آئیں، عمل کرنے کے لیے آئی ہیں، یا خالی نام بنانے کے لیے آئی ہیں، خالی ٹائٹل لینے کے لیے تو نہیں آئیں، خالی محض بغاوت کے لیے تو نہیں آئیں۔ تو آپ اور میں بھی اگر دین کے اندر آئیں، عمل کرنے کے لیے آئیں، گھر کا اسکیپ روٹ بنا کر نہ آئیں، گھر سے جان چھڑانے کے لیے نہ آئیں، بغاوت کے طور پر گھر سے نہ نکلیں، بلکہ عمل کرنے کے لیے نکلیں، علم حاصل کریں عمل بدلنے کے لیے، اپنے علم کو عمل میں کنورٹ کرنے کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، قد یئسوا من الآخرہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، اور جو آخرت سے اسی طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ اللہ نے کہہ دیا اپنی دوستی کا معیار وہاں رکھنا جو دوستی کا معیار تمہیں آخرت میں کامیاب اور سرخرو کر دے گا، ان سے دوستی نہ کرنا جن پر اللہ کا غضب ہوا۔ سورۃ الصف مدنی سورت ہے۔ صف کا مطلب ہوتا ہے صف بنانا، قطار بنانا، ٹو میک اے لائن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ حرکت ہے کہ تم جو کہو وہ بات کرتے نہیں ہو۔ اسلام دعووں کا سلوگنز کا دین نہیں ہے، اسلام عمل کا دین ہے۔ ہمیں سلوگنز اچھے بڑے لگتے ہیں، اللہ نے بتا دیا اسلام سلوگنز کی طرف صرف اور صرف تمہیں ڈائیورٹ نہیں کرتا۔ جینڈر ایکوالٹی کا سلوگن ہے تو بڑا اٹریکٹیو، لیکن یاد رکھنا اس نعرے کے اندر کوئی پریکٹیکلٹی نہیں ہے۔ جس کو کام کرنا ہوتا ہے وہ دعوے نہیں کرتا، وہ محنت کرتا ہے، اور جو دعوے کرتے تھے وہ منافق ہوتے تھے۔ اور منافق کی 3 نشانیاں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیں، چاہے وہ نمازیں پڑھتا ہو، چاہے وہ روزیں رکھتا ہو۔ کیا نشانیاں ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، بات کرے تو جھگڑا کرے، اور وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ ہم سب اپنے اپنے دلوں کی تلاشی لے لیں، اپنے اپنے دلوں کو چیک کر لیں کہ کیا ہمارے اندر ان میں سے کوئی عادت تو نہیں ہے۔ تم جو بات کہتے ہو اس کو پورا بھی کیا کرو۔ بتا دیا گیا اسلام بہت ریئلسٹک زندگی گزارنے کا طریقہ دیتا ہے۔ دعوے سے عمل کی کوشش کم مت کر دینا۔ دعویٰ اپنی جگہ ہونا چاہیے، عمل اپنی جگہ ہونا چاہیے۔ اللہ کو تو پسند وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں اس طرح صف بستہ ہو کر لڑتے ہیں گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں۔ یعنی کیا بتایا گیا کہ جب قتال کا مرحلہ آتا ہے تو وہ کس طرح لڑتے ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہیں۔ اور قتال کا مرحلہ کب آتا ہے؟ جب علم پھیل جاتا ہے، جب قوم منظم ہو جاتی ہے، تب ہتھیار ہاتھوں میں پکڑائے جاتے ہیں۔ مسلمان ابھی تو ہمارا جو حال ہے، ہم تو ابھی بیسک سوالات سے ہی باہر نہیں نکلے، ابھی تو ہمیں تراویح کے اندر صف بنانا نہیں آئی، ہم قتال کے اندر صف کیا بنائیں گے؟ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ ہمیں کس طرح سے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آج 1.6 بلین ہیں مسلمان، لیکن اسلام کی عمارت بڑی کمزور ہے۔ اسلام کی عمارت کو مضبوط کرنا ہے۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، ایسی سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ دیوار کس سے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے۔ پہلے صف بندی کی بات کی گئی۔ صف بندی انسانوں میں، امت میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ صف بنتی ہے عاجزی کے ساتھ، اپنا رائٹ چھوڑنے کے ساتھ، بے غرضی کے ساتھ صف بنتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے اگر تم صفیں درست نہ رکھو گے اللہ تمہارے دل ایک دوسرے سے پھاڑ دے گا۔ اور آج ہم اپنی صفوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم مسلمانوں کو ابھی بہت تربیت کی ضرورت ہے، ابھی ہمارے اندر ڈسپلن نہیں آیا، ابھی ہم مسلمانوں کے اندر اللہ سے محبت کا وہ ایلیمنٹ نہیں آیا۔ پھر یہاں بنیان مرصوص کہا گیا کہ مسلمان ایک مضبوط دیوار ہیں۔ دیوار بنتی ہے اینٹوں سے، اور اینٹوں کا کمبینیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک ہی جیسا ہوتا ہے۔ اینٹ کا کمبینیشن ایک جیسا ہوتا ہے، سب بجری سے بنتی ہیں تو مضبوط بنتی ہیں۔
ہم مسلمان بنیان مرصوص کب بنیں گے؟ جب ہم میں سے ایک مضبوط اینٹ بن جائے گا اور ہمارا کمپوزیشن بنے گا قرآن کے سٹرکچر کے اندر، قرآن کے مولڈ کے اندر. یہی ہوگا. اور اینٹ کو جوڑنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ اینٹ کو جوڑنے والی چیز سیمنٹ ہوتا ہے. بتا دیا گیا اگر تمہیں ٹیم ورک کرنا ہے تو تمہیں کیا اس میں سیمنٹ چاہیے ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں نافذ کر لو اور ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر رہو، تم بنیانم مرصوص بن جاؤ گے. جو اینٹیں دیوار میں لگ جاتی ہیں وہی فائدہ مند ہوتی ہیں. آپ دیکھیں جو اینٹیں بچ جاتی ہیں اس کو بچے کرکٹ میں استعمال کر لیتے ہیں، یا اس کو آپ اپنے گیٹ کے پاس رکھ لیتے ہیں، یا آپ اس کو کیاری میں کہیں کھڑا کر لیتے ہیں. بیکار، کسی کام میں نہیں آتے. وہ اینٹ کام کی جو دیوار کے اندر جا کر فٹ ہو جائے، وہی اینٹ کام کی جو آپ کے اور میرے لیے فائدہ مند ہو. تو مسلمان امت کے اندر وہ مسلمان کام کا جو ٹیم ورک کے اندر انفرادی طور پر ایک مضبوطی کا سہارا تھام لے اور جا کر امت کے اندر جڑ جائے. تو مجھے اور آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ اور میں اس امت کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے اپنے طور پر اپنے کمپوزیشن کو مضبوط کریں، علم حاصل کریں، آپس میں جڑ کر رہیں، سنتوں پر عمل کریں، اور ہر ایک اپنے اپنے آپ کو مشین کے پرزے کی طرح اس جگہ پر فٹ کر لے جہاں پر اللہ نے آپ کو جو صلاحیت دی ہے. اسلام کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہاں پہنچ جائیے. اس لیے کہ منافق جو ہوتا ہے وہ صرف ایسی ایکٹنگ کرتا ہے کہ جیسے وہ بہت کچھ سن رہا ہے اور بہت کچھ عمل کر رہا ہے. مومن ایکٹنگ نہیں کر رہا ہوتا، مومن پریکٹیکلی کام کر رہا ہوتا ہے. مومن کی زندگی میں مصروفیت ہوتی ہے. مومن کی زندگی کے اندر دن بدن کام سے کام مصروفیات بڑھتی چلی جاتی ہیں. اللہ کی خاطر عمل کرتا ہے اور اسی لیے وہ بنیان مرصوص بنتا ہے. یاد کرو موسیٰ کی وہ بات جو اس نے اپنی قوم سے کہی تھی، اے میری قوم کے لوگو، تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو حالانکہ تم خود جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں. پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی، یعنی بنی اسرائیل نے جب ٹیڑھ اختیار کی، اللہ نے بھی ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. ان کا آگے بڑھنے کا سسٹم کرپٹ ہو گیا تو اللہ نے بھی ان کو ہدایت نہیں دی، اس لیے کہ اللہ کا کلام سن کر ان کے دل نہیں پگھلے تھے. یاد کرو عیسیٰ ابن مریم کی وہ بات جو اس نے کہی تھی، اے بنی اسرائیل، میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو مجھ سے پہلے آئی ہوئی موجود ہے، بشارت دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا. انجیل کے اندر، بائبل کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نام احمد موجود تھا. انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا. احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جس کی بہت تعریف کی گئی، اور احمد کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے جو بہت تعریف کرنے والا ہے. انہوں نے اس نام کو ٹرانسلیٹ کر دیا. مگر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو سرید ہو کا ہے. اب بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹے بہتان باندھے حالانکہ اسے اسلام اللہ کے آگے سر اطاعت جھکا دینے کی دعوت دی جا رہی ہو. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیتا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. منہ کی پھونکوں سے کیا مراد ہے؟ اپنے پروپیگنڈا سے اسلام کی باتوں کو غلط ثابت کرنا چاہتے ہیں. اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کو ان کے اسلام سے بدگمان کرنا چاہتے ہیں. اپنے پروپیگنڈا سے مسلمانوں کی لائلٹیز کو اسلام کی طرف سے ہٹانا چاہتے ہیں، جبکہ مسلمان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اللہ کو اس کی 100% لائلٹی چاہیے، 99.9% بھی نہیں، 100% لائلٹی چاہیے. تو جو کفار کام کرتے ہیں پروپیگنڈا کرنے کا، اگر کوئی مسلمان بھی ایسے پروپیگنڈے کے اندر آ کر مصروف ہو جائے اور اسلام سے مسلمانوں کو بدظن کرے تو وہ کفار کا ماؤتھ پیس بن جاتا ہے اور پھر وہ مسلمانوں کو دین سے دور کرتا ہے. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کو اپنے منہ کی پھونکوں سے، اپنے پروپیگنڈا سے نہیں مٹا سکتے. اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کر رہے گا، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. کام تو ہو کر رہے گا. آپ اور میں یہ دیکھ لیں آپ نے اور میں نے اس میں اپنا کتنا حصہ ڈالا. وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پورے کے پورے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا دے. دعوے کرنا چھوڑو، رونا دھونا چھوڑو، پریکٹیکلٹی کی بات کرو. ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے. یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. آپ کو ان الفاظ میں چھپی ہوئی دھمکی محسوس ہو جائے گی. اسلام لانے سے پہلے، اسلام لانے کے بعد انسان ایک جیسا رہ سکتا ہے. ایمان آنے سے پہلے، ایمان آنے کے بعد انسان کا عمل ایک جیسا نہیں ہو سکتا. انسان قرآن کی رینبو سے اپنی زندگی کو سجاتا ہے. اس کی زندگی میں بیسک عبادات کے 5 پلرز بھی ہوتے ہیں. اس کی زندگی میں ایمان بھی ہوتا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی ہوتا ہے، اور اس کے عمل کے اندر ارادے اور سنتیں بھی ہوتی ہیں.
اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا فرمائے گا۔ یہ ہے بڑی کامیابی، اور وہ دوسری چیز جو تم چاہتے ہو وہ بھی تمہیں دے گا، اللہ کی طرف سے نصرت اور قریب میں حاصل ہو جانے والی فتح۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اہل ایمان کو اس کی بشارت دے دیجئے۔ قرآن کی بشارتیں آپ اور میں اپنے دل پر محسوس کریں۔ اللہ کرے کہ قرآن سن کر آپ کی اور میرے دل کی کلی کھل جائے۔ ہجرت جہاد کا جب سٹیپ آئے تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو، جس طرح عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے جواب دیا تھا، نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ ساری دنیا میں آج دین نافذ ہو جائے اور اس میں میرا کوئی حصہ نہ ہو، میں محروم رہ جاؤں گی آخرت میں، میں ناکام رہ جاؤں گی آخرت میں۔ اس وقت بنی اسرائیلیوں کا ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، پھر ہم نے ایمان لانے والوں کو کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں تائید کی، فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ پکارنے والا پکارے، دوسروں کے انتظار میں نہ رہے۔ آپ پکارتی جائیے، آگے بڑھتی جائیے، پکارتی جائیے، آگے بڑھتی جائیے، اپنے عمل میں ڈیلے نہ کیجیے، اپنے لیے ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال نہ کریں، ڈیلی ڈیلی نہ کریں، لوگوں کو انسینٹیو دیں اینڈ لیڈ فرام دا فرنٹ۔ لیڈر بننے کی کوشش کریں اسلام کے معاملے میں۔ سنتوں کو آپ پہلے زندہ کریں، سنتوں کو آپ پہلے ریوائیو کریں، ایمان کو آپ پہلے ریوائیو کریں۔ ایمان آپ کے گھر سے شروع ہو، آپ کے خاندان کے اندر اس چیز کی ضرورت ہے۔ اس انتظار میں نہ رہیں کہ قافلہ بنے گا تو میں عمل کرنا شروع کروں گی، اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میری ساری فرینڈز بدل جائیں گی تب میں بدلوں گی، اس انتظار میں نہ رہیں کہ جب میرے شوہر میرے ساتھ بالکل موافق ہو جائیں گے تب میں عمل کروں گی۔ آپ آج سے دعا کرنا شروع کریں اور آج سے عمل کرنا شروع کریں، اللہ لوگوں کے دل بدلے گا، اللہ لوگوں کا آپ کا ساتھی بنائے گا۔ ایک دفعہ آپ انصار اللہ تو بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین طریقے سے ایسا ماحول بنانے کی توفیق عطا فرمائے جس ماحول کے اندر آپ اور میں دوسروں کو نیکیوں کی طرف بلانے والے ہوں، جس ماحول میں آپ اور میں لوگوں کے لیے دین پر چلنا آسان کر کے دکھانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عظیمت کے لیول پر دین پر عمل کرنے والا بنائے، بیئر منیمم سے ہمیں اوپر اٹھائے اور ہمارے ایمان کو دن بدن روز بروز تازہ سے تازہ کرتا چلا جائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بآیاتی و ذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ، ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھیے، آمین یا رب العالمین۔ 28واں پارہ سورۃ الجمعہ سے شروع کریں گے۔ سورۃ الجمعہ مدنی سورت ہے اور یہ بھی مسبحات کے اندر آتی ہے، اس لیے کہ تسبیح سے شروع ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، بادشاہ ہے نہایت مقدس، زبردست اور حکیم۔ وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، ان کی زندگیاں سنوارتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے، والحکمت، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اسکالرز کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی 4 انداز کے اوپر ہیومن ریسورس کو تیار کیا۔ یہی 4 سٹیپ تھے جس میتھڈالوجی کے تحت ہیومن ریسورس تیار کیا گیا، اور آئندہ بھی جب کبھی ہیومن ریسورس تیار کرنا ہوگا ایسے لوگ چاہیے ہوں گے جو اسلام کو نافذ کر سکیں اپنی زندگی میں اور زمین کے اوپر اللہ کی، تو ان کے ساتھ بھی تربیت کا معاملہ اسی طرح سے کیا جائے گا تاکہ ہر چیز اسلام کے دائرے میں آ جائے، اور ان کی تربیت اس طرح کی جائے کہ جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی تھی۔ تلاوت کے اندر
آٹومیٹیکلی یہ بات آ جاتی ہے. آپ کو پہلے بھی سورہ فاتحہ کے ضمن میں یہ بات بتائی تھی. عرب کے معاشرے میں وہ تلاوت کے اندر، یتلو کے اندر، یقرؤ کے اندر یحفظو آٹومیٹک لیا کیا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر لکھنا پڑھنا عام نہیں تھا، حفظ کرنا عام تھا. تو اس کے اندر یہ چیز بھی آتی ہے کہ جب آپ قرآن کی تلاوت کریں درست طریقے سے تلاوت کریں، پراپر تجوید کے ساتھ تلاوت کریں، پراپر مخارج کے ساتھ تلاوت کریں، اور تلاوت کا کچھ حصہ جو ہے وہ آپ کی میموری کے اندر بھی سیو ہو جائے. حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے، اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں. اللہ زبردست اور حکیم ہے، یہ اس کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور وہ بڑا فضل فرمانے والا ہے. جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمله اسفارا. ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں. اس سے زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیلیوں کو بھی کتاب دی تھی، اور ان کو بھی یہی کہا تھا کہ اس کتاب پر عمل کرنا اور اس کو آگے سے آگے پہنچانا. انہوں نے اس کتاب کی موجودگی کو کافی سمجھا اور اس کو برکت حاصل کرنے کی کتاب بنا لیا. اسے مینول آف گائیڈنس نہ بنایا، اس کو مینول آف ریولوشن نہ بنایا. اپنی زندگی میں اس کتاب کو امام نہیں بنایا. تو آپ اور میں بھی دیکھ لیں کہ کیا ہم نے اپنے لیے اس کتاب کو مینول آف ریولوشن، مینول آف گائیڈنس بنایا ہوا ہے، یا صرف آپ کی اور میرے لیے یہ سورس آف برکت ہے جس کے ذریعے آپ اور میں برکتیں حاصل کرتے ہیں. اللہ نے یہاں گدھے کی مثال دی کہ آپ گدھے کے اوپر کتابیں لاد دیں تو وہ پڑھا لکھا گدھا نہیں بن جاتا. آپ گدھے کے اوپر میڈیکل کی بکس لگا دیں، بھر کے پوری رکھ دیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈاکٹر گدھا ہے. وہ بہرحال گدھا اپنی جگہ گدھا ہی رہے گا. مسلمانوں کو بھی کتاب کا علم حاصل کرنا ہوگا، تب وہ حامل قرآن بنیں گے. اس کتاب کو نافذ کرنا ہوگا، تب پتہ چلے گا کہ کتاب کو انہوں نے اپنی زندگی میں انقلاب کے لیے استعمال کیا ہے. ورنہ اللہ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا جو اللہ کی ہدایات آنے کے باوجود اس پر عمل نہ کریں. ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زوم میں سچے ہو. لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے، اور اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے. ان سے کہو، جس موت سے تم بھاگتے ہو فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، وہ تو تمہیں آ کر ہی رہے گی. پھر تم اس کے سامنے پیش کیے جاؤ گے جو پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. یا ایھا الذین آمنو، یہ دوسرا رکوع ہے سورہ جمعہ کا. اس میں جمعے کے احکامات ہیں. جب دین اسٹیبلش ہو رہا تھا اس وقت مدینہ کے اندر ضرورت تھی کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے اور ان کو بتایا جائے کہ جمعے کے احکامات کیا ہیں. آج ہم تو جمعے کے احکامات سے کافی اچھی طرح واقف ہیں. ان کو علم دیا گیا تاکہ وہ ایک منظم جماعت بن کے جمعے کی عبادت کو کر سکیں. اس لیے کہ آپ جانتی ہیں کہ مدینہ آ کر ہی باقاعدہ جمعے کا نظام جو تھا وہ قائم ہوا تھا. نماز ظہر میں جو 4 رکعت ہوتی ہیں، نماز جمعہ میں اس کو 2 میں بدل دیا جاتا ہے، اور 2 رکعت جو ہیں ان کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو. علماء کے مطابق اللہ کا ذکر فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ، یہاں ذکر اللہ میں اللہ کا ذکر سے مراد ہے خطبہ، یعنی خطبہ سننا بھی مسلمانوں کے اوپر فرض ہے کہ مسلمان مرد جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کے خطبہ سنیں. یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو، یعنی علم ہوگا، جانو گے تو عمل اچھا کرو گے. اور اچھا علم وہی ہے جس کے اندر تقویٰ ہو، جس کے اندر حلم ہو، جس کے اندر میچورٹی ہو، جو عمل کر کے دکھائے کہ تمہارے پتہ چلے گا کہ تمہارے اندر علم ہے. تمہارا عمل گواہی دے گا. تو جمعے کی نماز کے اندر اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے والد کو ان سے بات کر کے، ان سے ڈسکس کر کے ان کو جمعے کی اہمیت بتانے کی ضرورت ہے. خالی جمعے کی جماعت کے لیے نہیں پہنچا جاتا، جمعے کا خطبہ بھی مسجد میں بیٹھ کر سنا جاتا ہے. اس لیے کہ آپ کو بتا دیا کہ 2 رکعت کا قائم مقام خطبہ ہوتا ہے. پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اس کا فضل تلاش کرو. اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یعنی بتا دیا گیا کہ بنی اسرائیلیوں کی طرح تمہارا جمعے کا دن جو مبارک دن ہے اس میں عبادت کی ایسی سختی نہیں ہے کہ تم سارا دن اپنے روزی کے لیے نہیں نکل سکتے. تم جمعے کی نماز کے بعد اپنے روزی کے لیے فضل تلاش کرنے کے لیے نکل جاؤ اور اس ذکر کی طرف لوٹو جو ذکر تم دنیا میں رہ کر سکتے ہو. یعنی تمہاری
نماز کی کنڈیشن تو ہر وقت نہیں رہے گی، تم ہر وقت جائے نماز پر تو نہیں رہ سکتے، لیکن ایک طرح سے حالت نماز تمہاری ایسے رہتی ہے کہ چاہے تم دنیا کا کاروبار کرو یا نوکری کرو یا جو بھی دنیا کا معاملہ نبھاؤ، اس میں تمہیں یہ یقین ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ نماز کی کیفیت کو باقی زندگی پر پھیلانے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ تاکہ باقی زندگی کو بھی انسان تقوی کے ساتھ ہینڈل کرے۔ اور جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ یہ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ مدینہ میں جمعہ ہو رہا تھا جس وقت آیات نازل ہوئی، اس سے پہلے، اور لوگوں کو جمعے کے خطبے کا، اس کی اہمیت کا اتنا اندازہ نہیں تھا۔ تو ایک قافلہ آیا اتنے میں، اور قافلہ جب آتا تھا تو وہ اونٹوں کے اوپر گھنٹیاں بجاتے ہوئے آتے تھے تاکہ دور دور تک لوگوں کو پتا چل جائے۔ لاؤڈ سپیکر تو ہوتے نہیں تھے، اونٹوں کی گلوں میں، گھوڑوں کے گلوں میں انہوں نے گھنٹیاں ڈالی ہوتی تھی۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ قافلہ آیا ہے اور اس کے اوپر بہت سا سامان ہے، تو زیادہ تر مسلمان جو تھے وہ جمعے کا خطبہ چھوڑ کے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس قافلے کی طرف رخ کر گئے تاکہ سامان جلدی جلدی لے لیں۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ 12 مرد اور صرف 7 خواتین رہ گئی تھیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور یہاں آگے مینشن کر دیا کہ تم جس رزق کے لیے بھاگے ہو وہ رزق دینے والا تو اصل میں اللہ ہے۔ تو غور کر لو کہ رزق کی تلاش میں اللہ کا ذکر جو ہے اس کو نیگلیکٹ نہ کر دینا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے، واللہ خیر الرازقین۔ جب آپ کو لگے کہ دین پر عمل کرتے ہوئے اگر میں دین کے معاملوں کے مطابق، شریعت کے معاملوں کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کروں گی تو کہیں میرا رزق کم نہ ہو جائے، کہیں میرے رزق کا جو ہے مال جو ہے وہ کم نہ پڑ جائے، تو آپ یہ آیت اپنے ذہن میں دہرا لیا کیجئے، واللہ خیر الرازقین، اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ تقدیر کے معاملے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ جو آپ کے نصیب میں اللہ نے مثال کے طور پر 10 کروڑ لکھ دیے ہیں، اب 10 کروڑ چاہے تو آپ چوری کر کے لیں، چاہے آپ سود کھا کے لیں، چاہے آپ حلال کی کمائی سے لیں، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ تو آپ کو مل کر رہیں گے۔ ہاں، طریقہ آپ خود اڈاپٹ کریں گی، وہ طریقہ ہی آپ کو اس ول پاور کی وجہ سے اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے جو انسان کو اشرف المخلوقات بننے کی وجہ سے دی گئی ہے۔ جو نصیب میں ہے وہ تو مل کر رہے گا، جتنا ہے اتنا ہی ملے گا، وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور جتنا اللہ نے دینا ہے اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ تو انسان ایمان رکھے اور اس کے حلال کمانے کی کوشش کرے۔ سورۃ المنافقون منافق کے نام پر ہے، مدنی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں، ہاں اللہ جانتا ہے تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ لوگ اللہ کے راستے سے خود رکتے اور دنیا کو روکتے ہیں۔ کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، اب یہ کچھ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، انہیں دیکھو تو ان کے جثے یعنی ان کا ڈیل ڈول، ان کی فزیکل جو باڈی ہے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں گے، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ۔ منافقین کے لیے آتا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں جو میجورٹی منافقین تھے وہ ایلیٹ کلاس سے تھے، پڑھے لکھے خوشحال گھرانوں میں سے تھے، کھاتے پیتے گھرانوں میں سے تھے۔ عبداللہ بن ابئی کے لیے آتا ہے کہ دیکھنے میں فزیکلی بہت ہی خوبصورت انسان تھا، بڑی کرزمیٹک پرسنالٹی کا شخص تھا، اور جب بات کیا کرتا تھا تو لوگ بڑے غور سے اس کی بات سنا کرتے تھے، بڑے عمدہ طریقے سے الفاظ کا چناؤ کر کے بات کیا کرتا تھا۔ تو اللہ نے یہاں بتا دیا کہ تم ان کے بظاہر جو تمہیں فیچرز نظر آتے ہیں، جو ان کی کریکٹرسٹکس نظر آتی ہیں، جو ان کی خوبیاں نظر آتی ہیں، اس سے مروب نہ ہو جانا، بولنے سے ان کے اٹریکٹ مت ہو جانا، مگر اصل میں یہ کیا ہے؟ مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں۔ یعنی لکڑی، مومن کو کس سے مثال دی جاتی ہے؟ مومن کو تشبیہ دی جاتی ہے درخت سے، کھجور کے درخت سے یا درخت سے، درخت جو اپنی زمین کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے اور کل خیر کا مالک ہوتا ہے، اور لکڑی کے کندے جو دیوار پر لٹک رہے ہوں ان کو درخت سے ڈیٹیچ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں قلت خیر ہے۔ لکڑی کو آپ دیکھیں، منافق جو ہے بالکل اس لکڑی کی طرح ہوتا ہے جس کو درخت سے کاٹ دیا گیا ہو، اگر لکڑی پر پانی پڑے تو لکڑی خراب ہو جاتی ہے۔ اس منافق کے اوپر قرآن کی بارش برستی ہے تو اس کے سینے کے اندر جو دل ہے اس کے اندر اور کرپشن آ جاتی ہے،
اور سڑتا اور زیادہ یہ خراب ہوتا ہے. لکڑی کی ایز سچ اگر آپ اس کو ڈیمپ جگہ پہ رکھ دیں تو کوئی اس کی ویلیو نہیں رہتی. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ بھی بالکل لکڑیوں کی طرح ہے. لکڑی اتنی سخت کہ جس کے اندر کوئی چیز ایبزارب نہ ہو سکے. جب قرآن ان پر برستا ہے تو قرآن کی رمق ان کے دل کے اندر نہیں جاتی. جبکہ جب پانی برستا ہے تو درخت کو اس سے کتنا فائدہ ہوتا ہے ہم جانتے ہیں. درخت گرو کرتا ہے, درخت پر پھل لگتے ہیں. درخت کے پھل نہ صرف درخت کو خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آس پاس کے لوگ اس پھلوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تو مومن کی مثال درخت سے دی اور لکڑی کی مثال جو ہے وہ منافق سے دے دی. لکڑی سوکھ جائے کیونکہ درخت سے کٹی ہوئی ہوتی ہے تو آگ لگ جاتی ہے, اور درخت جو ہرا بھرا ہوتا ہے آپ اس کو آگ لگانے کی کوشش کرتے رہیں اس پر آگ نہیں لگتی. لکڑی کی گروتھ نہیں ہے اور درخت کی گروتھ ہوتی ہے. اللہ نے یہ واضح فرق یہاں مومن اور منافق کا بتا دیا, ان کو لکڑی کے کندے کہہ کر. ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی یہ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آواز آتی ہے وہ شاید انہی کے خلاف اٹھائی جاتی ہے. چور کی داڑھی میں تنکا. یہ پکے دشمن ہیں, ان سے بچ کر رہو, اللہ کی مار ان پر. قاتلہم اللہ انا یؤفکون. یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے. لن یغفر اللہ لہم, اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. کیوں نہیں دیتا؟ اس لیے کہ ان کے اندر لیونگ برننگ فیتھ نہیں رہتا, ان کی روح ان کے دلوں میں دفن ہو جاتی ہے. تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دی کرتا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کرو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں, حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہے. مگر یہ منافق سمجھتے نہیں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے باہر نکال دے گا, حالانکہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, حالانکہ عزت تو اللہ, اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو, یا ایھا الذین آمنو, کہیں اللہ تعالیٰ لبیک میں حاضر ہوں. اللہ نے کیا کہا؟ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بتا دی, اولاد کی محبت, مال کی محبت. مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ سے محبت ہونی چاہیے. مال اور اولاد سے ایسی محبت کرنا جیسی کہ اللہ کے دین سے محبت ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان محبتوں کو چینلائز کرنا سکھائے. ہم اپنی اولادوں سے محبت تو کریں لیکن اسی کوانٹٹی میں, اسی پرسنٹیج میں جس میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو کرنے کو کہا ہے. ایک اسکالر کے لیے آتا ہے, انہوں نے اپنا واقعہ بتایا. کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, یہی سورۃ المنافقون کی تلاوت کر رہا تھا, اور میری چھوٹی سی جو بیٹی ہے وہ 1 سال کے قریب میرے پاس جائے نماز کے قریب بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو پتا ہے پہلا بچہ ہوتا ہے تو پہلا بچہ جو ہے انسان اس کے لیے بڑا جو ہے وہ ایکسائٹڈ ہوتا ہے, اس کی تصویریں لیتا ہے, اس کی ہر چیز کو ریکارڈ کرتا ہے, اس نے کب بولنا شروع کیا, اس کے کب دانت نکلے, وہ ہر چیز آپ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم تیسرے چوتھے بچے کی باری آتی ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب دانت نکلے, اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کب اس کی شادی بھی ہو گئی. اتنی تیزی سے وقت گزر جاتا ہے. پہلے بچے پر انسان بہت ایکسائٹڈ ہوتا ہے. تو ان اسکالر نے بھی یہ بتایا کہ پہلی میری بیٹی تھی, اور جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو میرے پاس ہی جائے نماز میں بیٹھی ہوئی تھی. تب انسان کا معاملہ یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیریفرل ویو دیا ہے, ٹیلی ویژن ویو نہیں ہے اس کا کہ صرف سامنے نظر آئے, انسان کو اپنے ارد گرد بھی نظر آتا ہے, چاہے اس کا فوکس جائے نماز پر, اس کی سجدے کی جگہ پر ہو. تو کہتے ہیں کہ میں تلاوت کر رہا تھا, اتنے میں میری بیٹی فرسٹ ٹائم, جو کہ ابھی صرف بیٹھتی تھی اور کرال کرتی تھی, اس نے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور کھڑی ہو گئی. اور جیسے ہی وہ کھڑی ہوئی تو نماز میرے منہ سے نکلا, نماز کے اندر, خوشی کے اندر انہوں نے یہ کہا. تو کہتے ہیں اور جب میں زبان سے تلاوت کر رہا تھا, تلاوت میں یہ آیت پڑھ رہا تھا, یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ان کو سمجھ آتی تھی جو اپنی زبانوں سے پڑھتے تھے. تو کہتے ہیں اگلے ہی لمحے میں نے فوراً اپنا دھیان جو ہے بیٹی سے ہٹا کے نماز میں لگا لیا. ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا ہم نماز میں کس وقت کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور کس وقت کون سی آیت جو ہے وہ مجھ سے کتنی زیادہ شدت سے بات کر رہی ہوتی ہے, ہم غافل ہو کر نماز پڑھ جاتے ہیں. تو یہاں یہ بتا دیا گیا کہ نفاق کی ایک بہت بڑی وجہ کیا ہے کہ انسان مال اور اولاد کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اٹیچڈ ہو جائے, اللہ کے دین کے مقابلے میں ان سے زیادہ محبت کرنے لگ جائے.
جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو. خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اللہ تم سے تھوڑا ہی مانگتا ہے, اللہ تم سے زیادہ نہیں مانگتا. خرچ کرو اس کے راستے میں, وہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کر دے گا. قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے, اس وقت وہ کہے اے میرے رب, کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. اب حسرتیں کرنے کا کیا فائدہ؟ جو دنیا میں موقع ہے اس سے فائدہ اٹھائیں. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے, اللہ کسی شخص کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے, یعنی اللہ خوب جانتا ہے. سورۃ تغابن. تغابن مدنی سورت ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے باہم دھوکہ پہنچانا, باہم نقصان پہنچانا. فراڈ کرنا بھی اس کا مطلب ہوتے ہیں, کسی کے ساتھ فراڈ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے, ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, اسی کی بادشاہی ہے, اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن. وہ اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا ہے, اور اس نے تمہاری صورتیں بنائیں. وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور بڑی عمدہ صورتیں بنائیں. اسی کی طرف آخرکار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو, سب اس کے علم میں ہے, اور وہ دلوں کے حال تک جانتا ہے. کون اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہا ہے, کون قربانیاں دے رہا ہے, کون جہاد کر رہا ہے, کون اپنے نفس کی خواہشات کو مار رہا ہے, کون اپنے ماں باپ کی بات مانتا ہے اور اپنی ٹیمپٹیشن کو ایک طرف کر دیتا ہے جبکہ ماں باپ کی بات عین دین ہے. اللہ سب دیکھ رہا ہے, اور اللہ یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کون پریٹینڈ کر رہا ہے, کون صرف زبان سے دعوے کر رہا ہے, کون صرف کلاسز اٹینڈ کر رہا ہے, کون صرف درس قرآن اٹینڈ کر رہا ہے, کون صرف قرآن کے سامنے آ کر بیٹھ رہا ہے اور عمل میں بالکل زیرو ہے, عمل میں ایوریج پر بھی نہیں آ رہا. اللہ سب جانتا ہے, اللہ کے علم میں ہر چیز ہے. الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل, کیا تمہیں ان لوگوں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا, اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے. اس انجام کے مستحق تو وہ اس لیے ہوئے ہیں کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے, مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا. واستغنى اللہ, تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا, اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز, اپنی ذات میں آپ محمود. یہ آیت اسی کا دل ہلائے گی جو اللہ سے محبت کرتا ہے. اللہ اس سے بے پرواہ ہو گیا. واستغنى اللہ, اللہ نہ کرے کہ کبھی اللہ جو ہے ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دے, اللہ ہم سے جو ہے بے پرواہ ہو جائے. جو انسان واقعی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ یہ آیت پڑھ کے اللہ کی طرف پلٹ آئے گا کہ جس نے منہ پھیرا اللہ بھی اس سے منہ پھیر لیتا ہے, اللہ بھی اس سے لاپرواہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. منکرین نے بڑے دعوے سے کہا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو نہیں, میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے, پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا ہے. وذالک علی اللہ یسیر, ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. تم مت سمجھنا کہ اللہ کے لیے کام کوئی مشکل ہے کہ کیسے اتنے بلین انسانوں میں سے ایک ایک کا عمل اللہ ایک ایک کو سامنے لے آئے گا. اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. آج کیا مشکل بات ہے, جو ہم یہاں بول رہے ہیں ایک ایک لفظ ریکارڈ ہو رہا ہے, ایک ہمارے معمولی سے دنیا کے بنائے ہوئے کمپیوٹرز کے اندر. جو آپ ریکارڈنگ سسٹم آن کر دیں, جو آپ بولیں, آپ سانس بھی لیں گی تو آپ کی سانس بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گی, آپ گلا بھی اپنا صاف کریں گے تو وہ بھی اس میں ریکارڈ ہو جائے گا. ہم انسانوں کی بنائی ہوئی مشینوں کے اندر یہ صلاحیت آ گئی کہ آپ اپنے ساتھ ایک ریکارڈنگ ڈیوائس کو آن کر لیں, آپ کی ہر چیز ریکارڈ ہوتی چلی جائے گی. جب انسان یہ کام کر سکتا ہے تو اللہ کے لیے کون سا مشکل کام ہے جس کے ہاتھوں میں کل خزانے ہیں. تو کہا گیا کہ اللہ کے لیے کام بہت آسان ہے, بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے. کہاں ہے یہ روشنی جو اللہ نے نازل کی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں, قرآن. اللہ ہمیں اس روشنی کی اپنے عمل سے حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ سب کو اکٹھا کرے گا. وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن, ہار جیت کا دن بھی اس کے میننگز آتے ہیں.
کیسے نیکیاں ایک دوسرے کی ایکسپوز ہوں گی، لوگوں کی حقیقتیں ایک دوسرے کے سامنے کھل جائیں گی، نیکیاں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں جا رہی ہوں گی. جو سمجھے گا وہ بڑا نیک ہے، ہو سکتا ہے وہ سب سے مفلس قرار پائے جب اس نے دوسروں کی زیادتیاں کی دنیا کے اندر، دوسروں کا حق مارا، اور اپنی نیکیوں کو وہ اپنے سامنے دوسرے کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھے گا. سب اس ایک دوسرے کی فکر میں نہیں، اپنی اپنی فکر میں ہوں گے. ہار جیت کا دن، افراتفری کا وقت ہوگا، ہر ایک کو اپنی فکر ہوگی. ہر دوزخی کو اس کا مقام دکھا دیا جائے گا، وہ بھی جو دوزخ میں ہے اور وہ بھی جو جنت میں تھا، تاکہ اس کی تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے. ہر جنتی کو اس کے جنت کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا اور اس کے دوزخ کا مقام بھی دکھا دیا جائے گا جس سے وہ بچ گیا، تاکہ اس کی خوشی میں، اس کے پلیجر میں اور اضافہ ہو جائے. اور اس دن یہ چیز بھی واضح ہو جائے گی کہ شیطان نے انسانوں کو کتنا دھوکہ دیا. ہر چیز اس دن کھل کر واضح ہو جائے گی. یوم التغابن اس لیے کہا گیا. جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے، اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. بتا دیا گیا دوزخ جو ہے اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کی. تو پرزور ایمان کی دعوت دے دی گئی کہ اب بھی وقت ہے، اپنی زندگی میں اس راستے کی طرف پلٹ آؤ جس راستے کا دروازہ جنت میں جا کر کھلے گا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ ہی کے اذن سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے. یہدی قلبہ، اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے. اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. تم جہاد کر رہے ہو تو ایمان رکھنا تقدیر کے اوپر. تم جہاد کر رہے ہو، ایمان رکھنا اللہ تمہارے سے قریب ہے. ہم پیچھے پڑ آئے، اللہ تو حبل الورید کی طرح ہوتا ہے. اللہ میرے اور آپ کے جگولر وین سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے. آپ اور میں ایک تکلیف کا آنسو بھی بہاتے ہیں، اللہ گن لیتا ہے، اللہ رکھ لیتا ہے، اللہ سنبھال لیتا ہے، اللہ دیکھ لیتا ہے. تو اللہ نے یہاں یہ بات بتا دی کہ تقدیر پر ایمان رکھنا، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے. اسکالرز کہتے ہیں ہر کام کے، کوئی بھی کام جو انسان کرتا ہے اس کے 4 حصے ہوتے ہیں. 3 حصے انسان کے کنٹرول میں ہیں اور ایک آخری حصہ اللہ کے کنٹرول میں ہے. 3 حصوں میں پہلی چیز ہوتی ہے انسان کا ارادہ، آپ کی نیت. آپ نے نیت کی کس طرح سے کہ آپ یہ کام کریں گے، کس انٹینشن کی وجہ سے کسی کام کو شروع کیا گیا. دوسرا ہوتا ہے پھر آپ کی پلاننگ، منصوبہ. اب آپ نے اس اپنی انٹینشن کو کیسے ایگزیکیوٹ کیا، آپ اس پر عمل کیسے کریں گی، وہ آپ کا منصوبہ ہوگا. آپ نے ایک پلاننگ کر لی. تیسری چیز ہوتی ہے کوشش. اب اس کام کو کرنے کے لیے آپ نے بھرپور ایفرٹ لگا دیا کہ میں جس ارادے سے کام کیا ہے اس کو کر جاؤں. آپ نے کر لیا. اب اس انسان کے ہاتھ میں یہ 3 چیزیں ہیں. چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہے تقدیر. جب چوتھی چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، اس کا رزلٹ کیا نکلے گا یہ اللہ جانتا ہے بہتر. اللہ کو پتا ہے کہ بظاہر دنیا میں اس میں کامیاب ہوں گی کام میں، یا بظاہر دنیا میں اس کام میں ناکام ہو جاؤں گی. اس کا علم اللہ کے پاس ہے. انسان پہلے 3 چیزوں کا مکلف ہے. اپنی نیت کو خالص رکھے، اپنی بہترین پلاننگ کرے، ریسورسز کو استعمال کرے، اور اس کے بعد بہترین کوشش کر کے وہ عمل کر جائے. نتیجہ اللہ پر چھوڑ دے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یہدی قلبہ. پھر وہ انسان اپنے اس نتیجے پر مطمئن ہو جاتا ہے جو بھی اللہ کی طرف سے وہ نتیجہ سامنے آتا ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں، لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، تو کیا کرو، ان سے ہوشیار رہو. بعض تمہارے دشمن ہے کا مطلب کیا ہے کہ دیکھو ان کی دنیا بناتے بناتے اپنی آخرت تباہ نہ کر لینا. محبتوں کا جہاد سب سے مشکل جہاد ہوتا ہے. انسان باقی سارے جہاد کر جاتا ہے، اپنی محبتوں کے ساتھ جہاد کرنا سب سے مشکل چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں مینشن کر دیا کہ یہ 2 رشتے جن سے انسان کو شدید محبت ہوتی ہے، یہ انسان کی آخرت بگاڑنے میں بہت پیش رہتے ہیں. جس سے محبت ہو اسی کے آگے سٹینڈ لینا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر یہ محبتیں آپ کو اور مجھے
غلط راستے پر لے کر جا رہی ہیں، اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کر جا رہی ہیں، تو مجھے اور آپ کو بڑا کانشیس ہونے کی ضرورت ہے۔ اولاد کی بھی تربیت کریں۔ ازواج کے ساتھ اگر آپ شوہر کے ساتھ معاملہ کریں، کیونکہ یہاں سب بیویاں بیٹھی ہیں، ہم ان کے حق میں دعائیں کر سکتے ہیں، محبت سے ان کو سمجھا سکتے ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارے ازواج اور تمہاری اولادیں تمہارے لیے دشمن ہیں، تو کیا کرو؟ ان سے ہوشیار رہو، ان کو چھوڑ کر بھاگ جاؤ کہیں پہ، کوئی اور گھر خرید لو، ان کو کسی اور گھر میں رکھ دو۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ نے کہا صرف ان سے ہوشیار رہو، اور کیا کرو؟ وَإِن تَعْفُوا، اگر تم عفو و درگزر سے کام لو، وَتَصْفَحُوا، اور معاف کر دو، وَتَغْفِرُوا، اور ان کے لیے پھر تم بہترین طریقے سے ان کے گناہوں کو ڈھانپ دو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، اللہ غفور اور رحیم ہے۔ تربیت کرو ان کی، اور یہ بڑی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ آپ ماں ہیں تو آپ پر بڑی ذمہ داری ہے، آپ کے شوہر ہیں تو ان پر بھی بڑی ذمہ داری ہے۔ اولاد کی تربیت کی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر ہے، بیوی کی تربیت کی ذمہ داری اسلامی معاشرے کے اندر شوہروں کے اوپر ہے۔ لیکن اگر شوہر تربیت کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بیویاں اپنی ذمہ داری سے فارغ ہو کر بیٹھ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تربیت کے لیے نرمی کی ضرورت ہے۔ دین کی تعلیم آپ نے اپنی اولاد کو دینی ہے، نرم لہجے میں دیں۔ سخت لہجے میں دیں گے، غصے میں دیں گے، ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، تو ہوگا کیا کہ بچے کو صرف اور صرف آپ کی ڈانٹ ڈپٹ اور آپ کا غلط لہجہ یاد رہ جائے گا، دین کا حکم یاد نہیں رہے گا۔ بہت محبت کے ساتھ بچوں کو دین کی طرف لانے کی ضرورت ہے، تاکہ کل کو اگر میں نہ رہوں تب بھی میری اولاد اللہ کی بندی بن کر رہے، میرے خوف کی وجہ سے میری اولاد دین پر عمل نہ کرے، بلکہ اپنی اللہ سے محبت کی وجہ سے دین سے محبت کرے۔ تو بتا دیا گیا کہ لہجے کی نرمی رکھیں، اس لیے کہ احکامات سخت ہوں گے۔ ہماری اولادوں کے لیے آج کے اس فتنے کے دور میں دین پر عمل کرنا آسان نہیں ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ ان کو بڑا اپنا نفس مارنا پڑتا ہے، ان کو اپنی ٹیمپٹیشنز کو بڑا زیادہ دبا کر رکھنا پڑتا ہے۔ اس میں ضرورت کس بات کی ہے کہ اتنے سخت احکامات جو ان کو لگتے ہیں، اس چیز کو ہم کمپنسیٹ کریں اپنے لہجے کی نرمی سے، محبت کے ساتھ ان کو پیغام پہنچائیں۔ اور یہ سب سے بڑا چیلنج ہے آج کا، کہ ماں باپ غصہ کیے بغیر اپنی اولادوں کے اندر اللہ کی محبت کو بالکل انگرینڈ کر دیں، اندر گھپا دیں، اندر انکلکیٹ کر دیں، ان کے دلوں کے اندر پہنچ جائے۔ یہ ضرور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہوشیار رہو، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا گھر جو ہے وہ ہر وقت میدان جنگ بنا رہے، ایسے لگے گھر کے اندر ایک دنگل ہو رہا ہے، ہر وقت چیخو پکار ہو رہی ہے، شور مچ رہا ہے۔ اس چیز سے منع کر دیا گیا۔ اور تزکیہ کرنے کے لیے یاد رکھیں، جس کا آپ تزکیہ کرنا چاہیں گے آپ کو اب اس کے ساتھ نرمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ تزکیہ کرنا بالکل الگ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دو مثال میں آپ کے سامنے رکھوں، وہ جو آپ کی گھروں کے اندر کوئی کچن میں کام کرتے ہوئے پتیلی جل جاتی ہے، کوئی برتن آپ کا جل جاتا ہے، ایک آپ کی ماسی جو ہے اس برتن کو صاف کرتی ہے، اس کو مانجتی ہے، تو ہلکے ہاتھ سے مانجتی ہے یا بہت سخت ہاتھ سے مانجتی ہے؟ سخت ہاتھ سے مانجتی ہے۔ آپ کی ماسی پتیلی صاف کر رہی ہے، وہ سخت ہاتھ سے صاف کر رہی ہے۔ اسی سخت ہاتھ سے، اسی سختی کے ساتھ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں؟ آپ کسی کا زخم صاف کرتے ہیں تو کیسے صاف کرتے ہیں؟ نرم ہاتھ سے، اس کو تکلیف نہ ہو، اس کی شکل دیکھتے رہتے ہیں، اس کے ایکسپریشنز دیکھتے رہتے ہیں، پھر اپنا ہاتھ آگے لے کے جاتے ہیں، پھر پوچھتے ہیں درد تو نہیں ہو رہی، تکلیف تو نہیں ہو رہی۔ تزکیہ ایسے کیا جاتا ہے، اور آج اولادوں کا تزکیہ ایسے کرنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یہ لگے کہ آپ کے لاڈ اور پیار سے اور آپ کے محبت سے بہت زیادہ جو ہیں بچے جو ہیں وہ دوسری ٹرن ہی لیے جا رہے ہیں اور بات ماننے کو تیار نہیں ہے، تب بہرحال اپنے رولز اور ریگولیشن میں سختی کی جاتی ہے، لیکن زبان کی سختی نہیں کی جا سکتی۔ زبان سے اولاد کو اگنور نہیں کرنا، زبان سے ان کو بد دعائیں نہیں دینی، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں، واچفل رہیں، کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، کون دوست ہیں، کن میں اٹھنا بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ ہینگ آؤٹ کرتے ہیں، لیکن سختی نہیں۔ واچفل رہنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان اپنے معاشرے کے ساتھ جو اپنے خاندان کے ساتھ جو ہے سخت ہو جائے۔ کبھی بھی اولاد کو لان تان نہ کریں، کبھی بھی اپنے شوہر کے لیے دل میں بد دعائیں نہ دیں گے جو دین پر آتے نہیں، بلکہ مجھے بھی دین پر نہیں چلنے دیتے۔ دعا کریں ان کے حق میں بھی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے گا۔ اور اولاد کو دین پر لانا ہم ماؤں کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، ہم سے اللہ سوال کرے گا، اس لیے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو گھر کے اوپر ذمہ دار بنا کر بٹھایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے، آپ نے فرمایا ایک شخص قیامت کے روز ایسا ہوگا کہ اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اولاد کو دین میں آنے کے لیے کوئی انسینٹیو نہیں دیا، اللہ کا بندہ بنانے کے لیے اس کے لیے کوئی کوششیں نہ کی، بلکہ اپنے غصے سے اس کو اور دین سے دور کر دیا۔
یا وہ اولاد ایسی تھی کہ اس نے ماں باپ کی بات نہیں مانی اور ماں باپ نے تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی. ایسی صورتحال میں اللہ ایسا نہ کرے گا کہ پھر اس کی اولاد اس کی نیکیاں کھا جائے. تو ماں باپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی ضرورت ہے. اپنے آپ کو اپنے بچوں میں انویسٹ کریں آخرت کے لیے، تاکہ آپ کے بچے بھی آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن سکیں. جو اولاد کو بتائے گا پھر اس کی آخرت میں انشاءاللہ پکڑ نہیں ہوگی. اور اللہ نے کہا ہے تعفو تصفحو تغفرو، 3 لیولز بتائے ہیں. اللہ چاہتا تو ایک چیز کہہ دیتا تغفرو، معاف کر دو ان کو. اللہ نے کیا کہا؟ تعفو، آپ ان سے نظر انداز کر دیں، کبھی کبھی اگنور کر دو ان کی غلطیوں کو. ہر دفعہ نہیں، ہر غلطی پہ مت ٹوکو، کبھی کبھی اگنور کر دو. تصفحو، تصفحو میں کیا ہے؟ دیکھ لیا، صفحہ پلٹ دیا. صفحہ پلٹنے سے، صفحے سے ہے تصفحو، صفحہ پلٹ لیا، دیکھ لیا، بتا دیا کہ دیکھو بیٹا یہ ایسا نہیں ایسے کرنا ہے. اور اس کے بعد بس چینج دا ٹاپک، سمجھا دیا اس کو اپنے الفاظ میں، اس کے بعد چینج دا ٹاپک، تاکہ بات جو ہے فوراً کے فوراً اس کے لیے سختی کا باعث نہ بنے. اور اللہ نے تیسرے لیول پہ کہا تغفرو، کبھی کبھی آپ کہتے رہیں، اولاد نہ مانے معاف کر دیں. اس لیے کہ اگر آپ دل سے معاف نہیں کریں گے، آئندہ آپ کے لیے دل میں ہمدردی نہیں آئے گی، آپ اولاد کے ساتھ سخت ہو جائیں گے. سخت ہوں گے تو آپ کو غصہ آئے گا، غصہ آئے گا تو یہ آپ کی اور آپ کی اولاد کے ریلیشن شپ کے لیے لیتھل چیز ہے، آپ کی اولاد کے دین پر آنے کے لیے خطرناک چیز ہے. محبت کے ساتھ اولاد کو دین پر لانے کی آپ نے اور میں نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے. اللہ نے کہہ دیا لہذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو، سنو اور اطاعت کرو، اپنے مال خرچ کرو، یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے. العزیز الحکیم زبردست اور دانا ہے. سورۃ طلاق مدنی سورت ہے. آپ کو اس کو سورہ نساء صغرا بھی کہا جاتا ہے. اس میں بھی آپ کو کچھ طلاق کے بارے میں احکامات ملیں گے. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم. اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اللہ سے ڈرو. نکاح کے خطبے کے اندر بھی آپ دیکھتے ہیں کہ تقوی والی آیات بار بار آتی ہیں. تو تقوی اس چیز کے اندر درکار ہوتا ہے. جس طرح شادی کی جاتی ہے سوچ سمجھ کر، استخارے کر کر کے، ایک دوسرے سے مشورے کر کر کے، بہت سوچ بچار کر کر کے، بہت انویسٹیگیشن کرانے کے بعد، اسی طرح اسلام کا مزاج ہے کہ جب طلاق کی طرف سوچا جائے بہت سوچ بچار کیا جائے، بہت آپس میں ڈسکشنز کیے جائیں، کسی بڑے کو درمیان میں ڈالا جائے، بہت استخارہ کیا جائے. اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے گھر کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے، معاشرے کا ایک یونٹ ٹوٹ رہا ہے. اور بہتر ہے کہ گھر ٹوٹنے سے پہلے ساری کوششیں کر لی جائیں، اس کے بعد اس کام کی طرف قدم بڑھائے جائیں. اس لیے اللہ نے کہا کہ تقوی کے ساتھ یہ کام کرو. جیسے شادی سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے، ایسے ہی طلاق سٹیپ بائی سٹیپ کرنے کا پروسیجر ہے جو اسلام دیتا ہے. اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے. زمانے عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں. یعنی یہ پہلی 2 طلاقوں کی بات ہے. جو بیوی جس شوہر نے اس کو پہلی 2 طلاقیں دی ہیں وہ اپنے شوہر کے گھر میں پوری کرے گی، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہو یا اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. تقوی کا ذکر طلاق کے معاملے میں کیوں ہو رہا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ یہ جو بٹرنس آ رہی ہے رشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے اس کو کمپنسیٹ کر دے. اللہ کا خوف آئے گا تو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر لان تان کر کے علیحدہ نہیں ہوں گے بلکہ ڈگنیٹی کے ساتھ علیحدہ ہوں گے. اس لیے تقوی کا ذکر کیا جاتا ہے. پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچیں تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ، اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں، اور گواہ بنانے والو گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. یہ باتیں ہیں ذالکم یوعظ بہ، جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کو جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہو. فائدہ اس کو کس کو ہوگا؟ انسان ہی کو ہوگا، اس لیے کہ انسان کو اپنے ہر عمل کی اکاؤنٹیبلٹی دینی ہوگی. تو بہت کیئرفل ہو کر یہ معاملہ کرنا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کر دے گا. یہ اللہ نے یہاں پر
تقوی کے فائدے گنوائے ہیں. اب جو آپ کو آگے آئیں گے نا، ایک آپ کو فائدہ یہ نظر آیا کہ جو تقوی سے کام کرے گا اللہ کیا کرے گا، اس کو اس کی مشکل سے نکالنے کا کوئی راستہ دکھا دے گا. تقوی کا پہلا فائدہ. دوسرا فائدہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور ایسے راستے سے رزق دے کر جدھر اس کا گمان بھی نہ جاتا ہوگا. یعنی اگر طلاق ہو جائے تو عورتیں اپنا رازق اپنے شوہر کو نہ سمجھے، جو سابق شوہر تھا ان کا رازق اوپر بیٹھا ہے. اللہ نے تقوی کا دوسرا فائدہ کیا بتایا، اللہ رزق اس کو ایسے راستے سے دے گا جہاں سے اس نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہوگا. اور تقوی کا تیسرا فائدہ وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہی کافی ہے. اللہ اس کی ٹینشنز کو، اس کی ڈپریشن کو، اس کے انگزائٹی کو ختم کر دے گا، کام ڈاؤن کر دے گا. اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے. اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک تقدیر مقرر کر رکھی ہے. لہٰذا اللہ پر نظر جما کر کام کرو، اللہ پر توکل رکھ کر کام کرو. تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہو تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے. یعنی اگر کوئی عورت پریگننٹ تھی اور اس کو اپنی عدت پوری کرنی، تو جیسے ہی اس کا عدت کا پریگننسی کا معاملہ ختم ہوگا ویسے ہی اس کی عدت ختم ہو جائے گی. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. بتا دیا گیا تقوی تقوی تقوی، ان سارے احکامات کے اندر، اس ساری شریعت کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کے لیے تقوی درکار ہے. اور یہ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ روزے کی عبادت سے تقوی حاصل ہوتا ہے. اللہ نے کہہ دیا ہے لعلکم تتقون، روزہ رکھو شاید کہ تم تقوی حاصل کر لو. اور جس کے پاس تقوی آ جاتا ہے وہ اللہ کے باقی احکامات پر عمل کرنے کے لیے بڑی سٹرینتھ اکٹھی کر لیتا ہے. ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ. اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو. وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَاسْتُرْضِعُوا لَهُ أُخْرَى، لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے. جس کو کم رزق دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے. اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اس سے مکلف نہیں کرتا. بعید نہیں اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے. کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا، ان کو بری طرح سزا دی. انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے. اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس اللہ سے ڈرو اے صاحب عقل لوگو جو ایمان لائے ہو. اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی طرف صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي، جو کوئی اللہ پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے